عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادر شہید حضرت قبلہ علامہ قاری محمد وسیم جیلانی صاحب کی محبتوں سے آپ احباب کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت کا وقت آئے گا پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہے. بولے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو ہم سے پہلے یہاں پر تھے، جنہیں اپنی جائیدادوں پر، بینک بیلنس پر، اپنی زمینوں پر ناز تھا. آج وہ بالکل خالی ہاتھ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے. عموماً ہم لوگ جمعہ کی نماز میں اس وقت جمع ہوتے ہیں جب 5 یا 7 منٹ جماعت کو باقی رہتے ہوں. تو یہی کل شریف 7واں 10واں 40واں یہی تبلیغ کے لیے ایک وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے لیے شمع روشن کریں. سبحان اللہ. ان کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل رہیں. برادران گرامی قدر، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں. ایک شاعر عربی زبان میں ایک شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الموت کاس کل نفس شاربوها، والموت کاس کل نفس الموت کاس کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر انسان نے منہ سے لگانا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر انسان نے داخل ہونا ہے. یاد رکھیں عاجزی انسان کو بلند کر دیتی ہے. انکساری انسان کو زمین سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے. آج 22 ربیع جمادی الثانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آج کا دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال باکمال کا دن ہے. کون ہے صدیق اکبر؟ آج ہمارے جوانوں کو فنکاروں کے نام تو یاد ہیں، دنیا داروں کے نام تو یاد ہیں، فلاں ٹک ٹاک کا سب سے بڑا سٹار ہے. ہماری نسل کو یہ یاد ہے. کبھی علماء سے پوچھا کہ صدیق اکبر کون تھے؟ بس سنتے آئے خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ تھے. علماء کے پاس بیٹھا کریں، پوچھا کریں یہ کون صدیق اکبر ہے. چلیے آپ کا تعارف. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی محبت میں اس قدر فنا ہوئے، اتنے فنا ہوئے کہ دنیا کی کوئی طلب نہ رہی. ایک دن زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگے کاش میں زمین کا ایک تنکا ہوتا، کل محشر کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا. سبحان اللہ. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. کسی محرم راز نے کہا صدیق کسی کتاب میں تو کوئی نہیں آیا کہ بندہ اپنی زبان میں پتھر رکھے. حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں اس لیے زبان کے نیچے پتھر رکھ رہا ہوں تاکہ جب بھی بولوں مجھے پتہ چلے پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. سبحان اللہ. ہم بے جا زبان کو استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. برادران گرامی قدر،
صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو، اہل بیت مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لو۔ حضرت صدیق اکبر کو جب ان کے باپ کو آقا نے کہا تھا صدیق کبھی غلام آزاد کرواتے ہو، کبھی بے جا غریبوں پر خرچ کر رہے ہو، کبھی آدھا کلو سونا لے کر بلال کو آزاد کروا رہے ہو، کبھی کسی غلام کو آزاد کروا رہے ہو۔ ہم مالدار ہیں، ہمارا سٹیٹس نہیں، ہم کسی غریب پر خرچہ کریں۔ اے صدیق اگر خرچہ کرنا ہے کسی پہلوان پر کرو، کسی طاقتور کمزور پر نہ کرو بلکہ طاقتور پر کرو۔ جب مشکل وقت آئے گا میدان جنگ میں بھی کام آئیں گے۔ ارے سن صدیق اکبر نے کیا جواب دیا۔ حضرت صدیق اکبر بولے اے میرے باپ کو آفا، میں کوئی بھی کام دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا بلکہ صدیق جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر۔ ہمارے اسلاف اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے تھے۔ آج کتنے یہاں پر میرے دوست احباب جمع ہیں، لیکن سوال ہے ضمیر کے دروازے پر اپنے دل سے پوچھئے کیا کتنے لوگوں نے نماز فجر ادا کی؟ کتنے لوگوں نے نماز جمعہ میں حدیث اور قرآن سننے کے لیے وقت پر آنا ہے؟ ہم تو دنیا کے ماحول میں مست ہیں، بستر مل گیا، ریشم و خواب مل گیا، لیکن جنہیں رات کو یار بلانے کا مزہ آیا وہ پکار پکار کر کہتے رہے مولا تیری دنیا جہان مرغ و ماہی، میری دنیا فغان صبح گاہی۔ مولا مجھے ناز ہے کہ میرے دل کی دنیا میں تو بسا، مجھے ناز ہے میں نے تیرا ذکر کیا۔ آج ہم مل کر علماء ہوں یا خطیب ہوں، ہم یہی رونا روتے ہیں کاش وہ وقت آئے ہماری نوجوان نسل مسلح پر آ جائے، انہیں لذت آشنائی نصیب ہو۔ کبھی محفلوں میں جا کر دیکھا ہوتا، ایک محفل سجی ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھا گیا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا جناب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اللہ والا جواب دینے لگا میری عمر 2 سال ہے۔ کسی محرم راز نے کہا غور کرو، دیکھنے میں تیری عمر 70 سے بھی ابو ہے، سفید بال ہو گئے، کہتے ہو عمر 2 سال ہے۔ وہ اللہ والا میرے رب العالمین کی محبت کی مستی میں دھاڑے مار کر رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا دنیا والو مجھے 2 سال ہوئے ہیں، میں نے توبہ کر کے اپنے مالک کا راستہ اپنایا ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلی بیکار گزری ہے، عمر تو اصل یہی ہے جو یار کو منانے میں گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زندگی اگر ایک برف والا برف بیچ رہا تھا، صدا لگا رہا ہے برف لے لو برف لے لو، میں نے کہا ایک مرتبہ بھی آواز دیتے کام چل سکتا تھا۔ اس نے کہا اگر میں آواز نہ لگاؤں جس قیمت پر برف لایا وہ برف پگھل جائے گی، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، اس لیے آواز لگا رہا ہوں میرا سرمایہ پگھل نہ جائے، مجھے منافع مل جائے۔ میرے بھائیوں یہی حقیقت زندگی کی ہے، قطرہ قطرہ دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے، ہر کوئی موت کی جانب جا رہا ہے، پتہ نہیں کس کا کب وقت آ جائے، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ آؤ قبر کی تیاری کر لیں، حشر کی تیاری کر لیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے نہ جس پر کسی کافر کو فرار ہے، نہ زرتشت کو فرار ہے۔ آگ کی پوجا کرنے والے، پہاڑوں کو خدا سمجھنے والے، فرشتوں درختوں کے سامنے سجدہ کرنے والے، ارے سورج کو خدا ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، کتنے مذہب، 3000 سے زیادہ مذہب ہے اس دھرتی پر، اور ہر مذہب میں مختلف فرقے ہیں۔
کسی فرقے کو کسی مذہب کو یہ اختلاف نہیں، سب کو ایک ہی اقرار ہے، سب کہتے ہیں کہ موت آئے گی، موت کافر کو بھی آئے گی، موت مجوسی کو بھی آئے گی، موت یہودی کو بھی آئے گی، جب وہ موت کا وقت آئے گا پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر بولے ایک لمحے کی بھی تاخیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا سے پیار کرنے والے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ اللہ نے فرمایا بندہ مومن سونے چاندی سے پیار کر میں منع نہیں کرتا، ہیرے جواہرات سے پیار کر میں منع نہیں کرتا، بیویوں سے پیار کر میں منع نہیں کرتا، ارے گھوڑوں سے پیار کر، دنیا کے مال سے پیار کر، میں رب العالمین منع نہیں کرتا، اس لیے کہ فطری تقاضا ہے، انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا بندے جب آمنہ کے لال کا پیار ان سب چیزوں کے سامنے آ جائے، سارے دنیا کے پیار قربان کر کے آمنہ کے لال کے قدموں پر قربان کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں، آج آپ کا وصال کا دن بھی ہے، قرآن نے کہا، رب نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جب صدیق اکبر نے اپنے تن کے کپڑے بھی یار پر قربان کر دیے اور غار میں وہاں بھی کپڑے پھاڑ کر جسم کے تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے غار کے سوراخ بند کرتے رہے، جب سارے سوراخ بند کر دیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آ جائیے، غار میں داخل ہوئے، حضور آرام فرما رہے تھے، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا تھا، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی زہریلی چیز کاٹ رہی ہے۔ اب لوگوں نے کہا صدیق سانپ کے ڈنگ مارنے سے روئے نہیں، عاشق کہتے ہیں صدیق اس لیے روئے تھے کہ اب اگر اس حال میں میرا وصال ہو گیا، میں چلا گیا، یہ یار کے دیدار والی بہاریں ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، تے تن من دی رہی ہوش نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ یہ صدیق اکبر حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ڈنگ کھانے کے بعد مجھے پیاس ہے، میرے آقا نے فرمایا غار کے درمیان میں جاؤ، وہاں پانی کا چشمہ ہوگا، ارے قربان جاؤ صدیق تیری عظمت اور عفت پر، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا آقا میں نے تو اپنے ہاتھوں سے صاف کی ہے، وہاں کوئی چشمہ نہیں ہے۔ صدیق کا ایمان یہ ہے جو نبی کی زبان سے نکل جائے وہی اللہ کی تقدیر بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق دوڑے غار کے درمیان میں، وہاں چشمہ تھا، پانی پیا، واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ پیا تو تھا میں نے، خوشبو سے زیادہ، کستوری سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ یوں حضور حضرت صدیق اکبر کی جھولی میں آرام فرما رہے ہیں، اسی کیفیت میں حضور نے پوچھا صدیق جانتے ہو یہ چشمہ کہاں سے آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم، صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، سارے بولو اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا صدیق اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی زبان سے الفاظ صادر ہوئے کہ چشمہ ہے غار کے درمیان میں، اے فرشتے جلدی کر جنت کی ایک نہر کا منہ صدیق اکبر اور مصطفیٰ جس غار میں ہے غار ثور پر کھول دے۔ اس دوران یہ چشمہ وہاں پر جاری ہوا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟
حضور نے فرمایا صدیق تیرے لیے جنت سے پانی آیا، مرتبہ تیرا بلند ہے، سن تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین میرے پیر سیال لجپال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی بولے، آپ نے فرمایا کہ رب نے کہا اے میرے محبوب صدیق کو بتا دو کہ جس طرح غار صاف کی ہے اسی طرح جس دل میں جا کر صدیق صفائی نہ کرے کبھی مصطفیٰ اس دل میں داخل نہیں ہوتے، کبھی رسول اللہ اس دل میں جلوہ فرما نہیں ہوتے۔ اب جو اگلی بات کی حدیث مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا صدیق میری محبت میں تو نے فنا ہو کر یہ مقام پا لیا کہ اللہ کریم کہہ رہا ہے محبوب کوئی بندہ اگر 70 نبیوں جتنی نیکیاں لے کر آئے لیکن اس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہو، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اس پر جنت حرام ہے، اس کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہ مقام صدیق اکبر ہے۔ اے صدیق یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبے کیسے ملے؟ صدیق اکبر اپنے عمل سے بتاتے ہیں لوگوں ہم نے ہر لمحہ ہر سانس مدینے والے آقا کی غلامی کی ہے، حضور کی محبت میں فنائیت تھی، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ لفظ بکر اس کا جو معنی ہے وہ سن لیجئے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے۔ ایک درخت آپ نے لگایا، وہ درخت بڑا ہوا، اس پر پتے آئے، پھول آئے، سب سے پہلا پھل جو درخت پر آتا ہے اس پھل کو بکر کہا جاتا ہے۔ گویا نبی نے کائنات بھر میں الہ کلمت الحق کے لیے جب دعوت دی، باقی سارے صحابہ جس کو بھی حضور نے دعوت دی انہوں نے تھوڑا سوچا پرکھا، فوراً کلمہ نہیں پڑھا، کسی نے کچھ لمحات کے بعد، کسی نے کچھ لمحات کے بعد۔ واحد صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے نبی کے کہنے پر برملا کہا یا رسول اللہ میرا تن بھی گواہی دے رہا ہے، میرا من بھی گواہی دے رہا ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو یہ مقام کیوں ملا؟ ہم تو بے جا ہر وقت اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، نہیں سوچتے کیا بولا کیا کہا۔ صدیق اکبر تو وہ ہیں اتنے جلیل القدر صحابی کہ جن کی زبان کھلے تو میرے مصطفیٰ کا قرآن بن جائے۔ 32 آیات قرآن میں مقام صدیق اکبر کے حوالے سے ہیں۔ رب نے کہا ہر کوئی چاہتا ہے میں قبر کی تیاری کروں، متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں۔ رب نے کہا لوگوں سنو، اپنے آپ کو ستھرا اور متقی کرنے میں صدیق نے وہ مقام حاصل کیا کہ میں رب اعلان کر رہا ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ جب جسم کے کپڑے بھی میرے مصطفیٰ پر قربان کر دیے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال چاہیے، جنگ میں جانے کے لیے ہتھیار چاہیے، اپنا اپنا صاحب استطاعت مال لے کر آؤ، سب لے کر آئے۔ حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، اتنے میں میرے مصطفیٰ کی نظر ابھی دروازے پر لگی ہے، کوئی آنے والا جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اتنے میں میرے نبی کا یار غار صدیق کے اکبر اس حال میں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، تن کے کپڑے بھی اتار کر مال میں رکھ دیے، گھر کا سارا مال لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، کانٹوں کے بٹن لگا کر لباس ٹاٹ کا پہن کر آئے۔ اب میرے مصطفیٰ نے پوچھا اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَبْقَيْتُ لَهُمُ اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے گھر میں اللہ چھوڑا ہے یا اس کا رسول چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، بس اللہ چھوڑا، اس کا رسول چھوڑا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی میں حضور کے نام پر اس قدر فنا ہوں کہ نبی کے نام پر یہ زندگی تو آنی جانی ہے۔ کیا کوئی اس محفل میں بیٹھ کر میں وعدہ تو نہیں کرواتا لیکن انشاءاللہ ضرور کہیے گا، کیا آپ میں سے کوئی بھائی ہے کہ جو یہ عہد کرے کہ میں انشاءاللہ آئندہ کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کروں گا، آئندہ کے بعد نبی پر درود پاک پڑھنے والا بن جاؤں گا؟ خدا کی قسم
جب سانس بند ہو رہے ہوں گے مدینے والے آقا خود تشریف لائیں گے اور میرے آقا فرمائیں گے لوگوں میرا غلام آ رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام والا عشق حضور کی محبت عطا فرمائے اور اسی حال میں زندگی اور اسی حال میں موت عطا فرمائے. لوائقین کو میرا مالک صبر جمیل عطا فرمائے. جانے والوں کے درجات میں ان کے مراتب میں بلندیاں عطا فرمائے. بشری خطاؤں سے درگزر فرمائے. وما علینا الا